الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی ابتدا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرۃ العرب کے کیا حالات تھے اور کن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ جزیرۃ العرب میں واقع ہے. جزیرہ علم الجغرافیہ کی اصطلاح میں زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو، تو یہ جزیرہ ہے. جزیرۃ العرب، اس کے 3 اطراف میں پانی تھا، چوتھے طرف پانی نہیں تھا، لیکن اس کو بھی جزیرہ اس وجہ سے کہا گیا کہ للاکثر حکم الکل کے تحت، کہ اکثر حصوں میں پانی ہے، اکثر اطراف میں پانی تھا، اس وجہ سے اس کو جزیرہ کہہ دیا گیا اور اس کا نام جزیرۃ العرب رکھ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے. اب انسان کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ جنوب ہے اور یہ شمال ہے؟ تو اس کے لیے علم الجغرافیہ سیکھنا بہت ضروری ہے. مسلمان علم الجغرافیہ کے بہت ماہر تھے، لیکن رفتہ رفتہ ہم سے یہ علم بھلا دیا گیا. جب ہم کسی نقشے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو اس ملک کا دایاں حصہ اس کو مشرق کہا جائے گا اور اس ملک کا بایاں حصہ اس کو مغرب کہا جائے گا، اور اس ملک کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو شمال کہا جائے گا، اور اس ملک کے نیچے والے حصے کو جنوب کہا جائے گا. یہ ایک نقشے کو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ جو بھی نقشہ ہوگا، جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں گے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے دائیں طرف کو مشرق اور اس کے بائیں طرف کو مغرب، اس کے اوپر والے حصے کو شمال اور اس کے نیچے والے حصے کو جنوب آپ کہیں گے. جزیرۃ العرب کے دائیں طرف یعنی مشرق کی جانب خلیج فارس واقع ہے. خلیج یہ جزیرہ کی ضد ہے. خلیج یہ جزیرہ کے برعکس ہے. جزیرہ اس کو کہا جاتا ہے زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو، اور خلیج اس پانی والے حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں اطراف میں خشکی ہو. تو جزیرۃ العرب کے دائیں جانب خلیج فارس تھا. جزیرۃ العرب کے بائیں جانب بحر کلثم تھا. بحر کلثم وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہوا. دریائے نیل کے اندر فرعون غرق نہیں ہوا،
بلکہ فرعون بحر کلزم کے اندر غرق ہوا تھا، اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ پھر جزیرۃ العرب کے شمال کی جانب شام کا علاقہ ہے، اور عراق کے شمالی علاقہ جات ہیں، اور جزیرۃ العرب کے جنوب کی جانب جب آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بحر ہند ملے گا۔ تو یہ چاروں اطراف تھے جزیرۃ العرب کے، اور اس کے 3 اطراف میں تو پانی تھا، خلیج فارس میں بھی پانی تھا، بحر کلثم میں بھی پانی تھا، اور جنوب کی جانب جب آپ آئے تو بحر ہند، وہاں پر بھی پانی تھا۔ صرف ایک حصہ، ایک طرف ایسا تھا جہاں پانی نہیں تھا، اور وہ شام کے علاقے تھے، اور وہ جزیرۃ العرب کے شمالی علاقہ جات تھے۔ تو 3 اطراف میں پانی تھا، اس وجہ سے اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا۔ یہ جزیرۃ العرب یہ اس کا محل وقوع تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کی لوکیشن تھی۔ پھر جزیرۃ العرب ایسا علاقہ تھا جب آپ آبادی سے نکل جائیں تو اس کے پھر کئی کلومیٹر تک ریگستان تھا، صحرائی علاقے تھے، یعنی آبادی کے بعد صحرائی صحرا تھے اس کے بعد پھر پانی آتا تھا۔ تو ان صحراؤں کی وجہ سے یہ جو علاقہ تھا جزیرۃ العرب یہ امن میں تھا، محفوظ تھا، کوئی دوسرا ملک ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ارادہ کرتے حملہ کرنے کا تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا، یہ خوف ان کو لاحق ہوتا تھا کہ اس سے پہلے تو ایک لمبا ریگستان ہے، لمبے لمبے صحرا ہیں، ایسے نہ ہو کہ وہاں پر ہم گم نہ ہو جائیں، ہم سے کھانا ختم نہ ہو جائے، ہم سے پینا ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے یہ علاقے جو تھے یہ امن والے تھے، محفوظ علاقے تھے۔ اس علاقے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔